نحمده ونصلي على رسول الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا۔ سورۃ النساء کی آیت نمبر 59 کی ابھی تلاوت کی گئی ہے، اور یہیں پر سورۃ النساء کے 8 رکوع اور والمحصنات 5ویں پارے کے 5 رکوع مکمل ہو جاتے ہیں۔ گزشتہ 2 درسوں میں ایک ہی آیت پر درس ہوا، جس میں سے پہلی آیت کا مضمون ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، کہ یقیناً اللہ تعالیٰ تم کو حکم دیتا ہے کہ امانتیں ان کے حقدار تک پہنچا دو۔ اس آیت پر پچھلے سے پچھلا درس ہوا تھا، جس میں بہت تفصیل سے عرض کیا تھا کہ امانت سے کیا مراد ہے۔ ہمارے ذہن میں تو یہ ہے کہ امانت یہ ہے کہ کسی نے ہمارے پاس پیسے رکھوائے اور وہی پیسے اسی کو واپس کر دینا، یہ امانت ہے۔ لیکن گزشتہ دروس میں تفصیل کے ساتھ بیان ہوا کہ کیا کیا چیزیں امانت ہیں۔ مشورہ بھی امانت ہے، یعنی کوئی مشورہ لے تو وہ مشورہ امانت ہے۔ مجالس امانت ہیں، کوئی اپنی راز کی کوئی بات بتائے تو وہ بھی امانت ہے۔ لیکن یہ بھی عرض کر دیا تھا کہ کوئی گناہ کی بات ہو، کوئی کہے کہ یہ راز یہ ہے کہ میں فلاں آدمی کو مجھے نقصان پہنچانا ہے، اب یہ کوئی امانت نہیں۔ اسی طرح جو عہدے کسی کے پاس ہیں جس میں اس کو اختیار ہے کہ وہ کسی کو وہ عہدہ دے دے، تو اس عہدے میں بھی اس عہدے کا جو لائق ہو علم کے اعتبار سے، تقوی کے لحاظ سے، اس کو وہ عہدے دے دینا، یہ سب امانت ہیں۔ گزشتہ دروس میں تفصیل تھی، اب اس کا موقع نہیں۔ اگلے گزشتہ درس، اس سے جو آخری درس ہوا تھا، اس میں یہ مضمون تھا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، اور جب لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو، عدل کے ساتھ فیصلہ کرو۔ تو اس میں بھی عرض کر دیا تھا کہ اگر حاکم وقت جس کے پاس یہ عہدہ تھا کہ وہ کسی کو، صحیح آدمی کو قاضی بنائے، جج بنائے، منصف بنائے، لیکن اس نے صحیح آدمی کو یہ عہدہ نہیں دیا، اب وہ چاہے کتنا بھی چاہے لیکن ملک میں عدل و انصاف نہیں ہو سکے گا۔ اس میں یہ بھی عرض کر دیا تھا کہ ایک یہ حاکم وقت کو تو خطاب ہے ہی ہے، اسی طرح عوام کو بھی اس میں خطاب ہے کہ بعض مرتبہ ان کو بھی فیصلہ کرنا پڑتا ہے، کبھی ان کو ثالث بنا دیا جاتا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ نعم ما یعظکم بہ، یقین جانو اللہ تمہیں جس بات کی نصیحت کرتا ہے وہ بہت اچھی ہوتی ہے۔ ان اللہ کان سمیعا بصیرا، اور کئی دفعہ دروس میں یہ بات گزر چکی ہے کہ قرآن پاک میں جب کوئی حکم آتا ہے تو اس کے بعد اس حکم پر ہم کیسے عمل کریں، اس کی ترغیب دلانے کے لیے، ڈرانے کے لیے اللہ تعالیٰ اپنے کوئی کبھی صفاتی نام لے آتے ہیں، جیسے یہاں پر 2 نام بیان کیے، سمیع اور بصیر۔ ان اللہ کان سمیعا بصیرا، یقین جانو اللہ ہر بات کو سنتا ہے اور ہر چیز کو دیکھتا ہے، یعنی جو تم فیصلہ کر رہے ہو یا جو تم امانت ادا کر رہے ہو، یہ اللہ تعالیٰ بھی دیکھ رہے ہیں کہ یہ امانت کو صحیح طرح ادا کر رہا ہے یا نہیں کر رہا، اور جو فیصلہ کر رہے ہو وہ بھی اللہ تعالیٰ سن رہے ہیں۔ ان اللہ کان سمیعا بصیرا۔ تو گزشتہ درس میں جو حکم تھے کہ اللہ تعالیٰ تم کو حکم دیتا ہے کہ امانت کو صحیح ادا کرو، ایک تفسیر کے مطابق یہ حکم حاکم وقت کو ہے، دوسری تفسیر کے مطابق یہ عوام کو بھی ہے، اور آگے بھی وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، اور جب تم فیصلہ کرو لوگوں کے درمیان تو عدل و انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو۔ یہ بھی جو خطاب ہے یہ حکام کو بھی ہے، عوام کو بھی ہے۔ آگے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم۔ پہلے ترجمہ عرض کرتا ہوں، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اطیعوا اللہ، اللہ کی اطاعت کرو، واطیعوا الرسول، اور اس کے رسول کی بھی اطاعت کرو، واولی الامر منکم، اور تم میں سے جو صاحب اختیار ہوں ان کی بھی اطاعت کرو۔ فإن تنازعتم فی شیء، اگر تمہارے درمیان کسی چیز میں اختلاف ہو جائے، فإن تنازعتم فی شیء،
پھر اگر تمہارے درمیان کسی چیز میں اختلاف ہو جائے فردوہ الی اللہ والرسول، تو اس معاملے کو، اس چیز کو اللہ اور رسول کی طرف حوالہ کر لیا کرو. کب؟ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، اگر تم اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہو. ذالک، یہ سب امور یعنی اللہ کی اطاعت کرنا، رسول کی اطاعت کرنا، اولی الامر کی اطاعت کرنا، جو آگے انشاءاللہ مضمون آئے گا کہ اولی الامر کون ہے، اولی الامر کی اطاعت کرنا، اور جب کسی معاملے میں اختلاف ہو جائے تو اس معاملے کو اللہ اور اس کے رسول کے حوالے کرنا، یہ تمام چیزیں خیر، بہتر ہیں، وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا، اور ان کا انجام سب سے بہتر ہے. ذالک خیر، یہ امور سب بہتر ہیں، وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا، اور ان کا انجام سب سے بہتر ہے. یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. اس آیت میں اللہ تعالی نے حکم فرمایا کہ اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو. واولی الامر منکم، اور تم میں سے جو صاحب اختیار ہوں ان کی بھی اطاعت کرو. اولو الامر سے کون لوگ مراد ہیں؟ اولو الامر کا معنی کیا ہے؟ پہلے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ، اے ایمان والوں اللہ کی اطاعت کرو. نمبر 2 رسول کی اطاعت کرو. وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اور تم میں سے جو صاحب اختیار ہوں ان کی بھی اطاعت کرو. اولو الامر سے مراد اس کا جو لغوی معنی ہے، اس سے مراد وہ لوگ ہیں جن کے ہاتھ میں کسی چیز کا نظام ہو اور کسی چیز کا انتظام ہو، ان کو اولی الامر کہا جاتا ہے. اور قرآن پاک کی یہاں آیت میں کیا مراد ہے؟ تو علماء فرماتے ہیں کہ ایک قول تو یہ ہے کہ اولی الامر سے مراد حکماء ہیں، حکام مراد ہیں، حاکم وقت مراد ہیں، اور پھر وہ حاکم وقت اگر کچھ عہدے دوسروں کو دے رہے ہیں تو وہ لوگ بھی مراد ہیں. اور دوسرا قول یہ ہے کہ اولو الامر سے مراد علماء اور فقہاء، مفتی صاحبان مراد ہیں. تو حضرت مفتی اعظم پاکستان حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بعض چیزیں تو وہ ہیں جو قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے بالکل واضح طور پر بیان فرما دی، بالکل صاف طور پر اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دی. مثلا کفر اور شرک کا جرم عظیم ہونا کہ اللہ تعالیٰ ان کو معاف نہ فرمائیں گے. ہاں اگر وہ توبہ کر لیں، ایمان لے آئے، وہ الگ معاملہ ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کہ اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے. اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے لاڈلے اور آخری نبی ہیں. جنت کا یقین، دوزخ کا یقین، آخرت کا یقین، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج اور جو عبادتیں ہیں ان سب کا فرض ہونا، اس پر یقین رکھنا، یہ وہ باتیں ہیں. اور اس کے علاوہ اور بھی بہت سے مضامین جو قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے صاف بیان کر دیے. ایک تو یہ احکامات ہیں. اب اصل اطاعت اللہ ہی کی ہے، لیکن اللہ کے حکم سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور اولو الامر کی اطاعت. تو پہلا حکم تو یہ ہوگا، پہلے احکامات تو وہ ہو گئے جو قرآن کریم میں بالکل واضح طور پر اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دیے. دوسرے وہ احکامات ہیں جو قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے تو بیان کیے لیکن ان کی تفصیلات بیان نہیں کی، اور وہ تفصیلات ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر دی. لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ کتاب انزلناہ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، کہ ہم نے کیوں کتاب نازل کی؟ تاکہ آپ اس کو بیان کریں، اس کی تفسیر بیان کریں. تو ان کی اطاعت اصل تو اللہ کی اطاعت ہے، لیکن بظاہر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہے. اب جیسے کہ قرآن پاک میں حکم ہے، اس کا تفصیلی بیان پہلے گزر چکا ہے کہ جو لوگ کہتے ہیں حدیث کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے، مختصر طور پر یہاں پر بھی مضمون آئے گا سے قرآن ہمارے لیے کافی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان عالی شان نعوذ باللہ ان کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے. یا بعض لوگ کہتے ہیں صحابہ کو تو ضرورت تھی، اب وہ ضرورت نہیں رہی. خیر، اور اس میں مختلف ان کے شبہات ہیں، ابھی ان کا موقع نہیں ہے. اب مثال کے طور پر قرآن کریم میں نماز کا حکم ہے، اقیموا الصلاۃ آتوا الزکاۃ، جگہ جگہ نماز کا حکم. لیکن نمازیں کتنی فرض ہیں، ان کی کتنی رکعتیں ہیں، ان کو کس طرح پڑھنی ہے، یہ چیزیں قرآن پاک میں موجود نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی. زکوٰۃ کا حکم قرآن پاک میں موجود ہے، لیکن زکوٰۃ
کتنی ادا کرنی ہے یہ قرآن پاک میں موجود نہیں، اس کی تفصیلات موجود نہیں. اسی طرح حج کا معاملہ ہے، قرآن کریم میں حج کے بارے میں ہے لیکن اس کے مسائل وہ تمام چیزیں مکمل طور پر قرآن پاک میں نہیں ہیں، کچھ اللہ تعالیٰ نے اشارات کر دیے. تو یہ تمام کی تمام چیزیں اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر دی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے ان کو بیان کر دیا. اب یہاں پر بھی جو بظاہر تو ہمیں نظر آتا ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کر رہے ہیں، حقیقتاً یہ بھی اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہے. من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی تو اس نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی. وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو میرا رسول تم کو دے اس کو لے لو، جس سے وہ منع کریں اس سے رک جاؤ. یہ دوسرے قسم کے احکامات آ گئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت. اور تیسرے وہ احکامات ہیں جن کا قرآن اور حدیث میں صاف صاف کوئی بیان نہیں آیا، تو فقہاء اور علماء یہ قرآن اور حدیث میں غور کر کے ان کی جزیات ہمارے سامنے آ کر بیان کرتے ہیں. تو یہ بھی بظاہر فقہاء کی اطاعت ہے، حقیقتاً یہ بھی اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہے کہ چونکہ ہم علم نہیں رکھتے، ہمیں معلومات نہیں، ہم قرآن و حدیث کو گہرائی میں نہیں سمجھ سکتے، یہ حضرات قرآن و حدیث کی روشنی میں ان کے نظائر دیکھ کر جزیات تلاش کر کے ہمیں وہ بیان کرتے ہیں. اسی میں بعض احکام وہ ہیں جس کو شریعت نے اجازت دی ہوئی ہے جس طرح چاہے تم کرو، لیکن اگر اس کا اختیار عوام کو دے دیا جائے تو عوام اپنی مرضی سے معاملات کرنے لگے گی. جیسے حکومت کے معاملات ہیں کہ ڈاک کا معاملہ کس طرح ہو، ریل کا معاملہ کس طرح ہو، پوسٹ آفس کا معاملہ کس طرح ہو، اور بھی جو بہت سے ملک کے قوانین ہوتے ہیں ان کا اختیار اللہ تعالیٰ نے حاکم وقت کو دے دیا، جس کی کچھ تفصیل ابھی آگے آئے گی. اس کا اختیار اللہ تعالیٰ نے حاکم وقت کو دے دیا. تو اگر وہ فقہی معاملات ہوں تو یہ فقہا، اور اگر یہ معاملات ملکی اور انتظامی ہوں تو حکام. لیکن حکام کی بھی وہ بات ماننی ہے جو قرآن اور حدیث کے خلاف نہ ہو. فتاوی شامیہ میں موجود ہے کہ ان طاعت الامام فیما لیس بمعصیۃ واجبۃ، کہ امام کی اطاعت ان چیزوں میں جو کوئی گناہ نہ ہو واجب ہے. اس کی مثال حضرت شیخ الاسلام حضرت مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم نے یہ دی ہے کہ مثال کے طور پر آپ روڈ پر موجود ہیں، میں ایک دو مثالیں عرض کروں گا. روڈ پر موجود ہیں، رات کے 2 بج رہے ہیں، کوئی ٹریفک نہیں ہے اور لال بتی جل رہی ہے، لال بتی ہے، یہاں رک جانا چاہیے، کیونکہ یہ حکومت وقت کا جو قانون ہے یہ کہ رات کی لال بتی پر رک جانا یہ کوئی شریعت کے خلاف نہیں ہے، بلکہ یہ قانون ہمارے فائدے کے لیے بنایا گیا ہے، تو اس کی اطاعت کرنا واجب ہے. اسی طرح بعض حالات میں ملک میں یہ اعلان ہوتا ہے کہ اب ڈبل سواری کی پابندی ہے، تو ایسے موقعوں پر بھی اس پابندی کا پورا کرنا یہ بھی واجب ہے کیونکہ یہ ہمارے فائدے کے لیے. اسی طرح اور بھی بہت سے جو قوانین ہیں جو ہمارے فائدے کے لیے بنائے گئے ہیں اور یہ کوئی کسی گناہ کا حکم نہیں دے رہے، شریعت اور سنت کے خلاف نہیں ہے، تو ان تمام معاملات میں حاکم وقت کی اطاعت واجب ہے. اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی حضرت شیخ الاسلام حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم نے آسان ترجمے کے حاشیے میں فرمایا کہ اس مضمون کو کہ یہاں پر اولو الامر سے مراد حکماء ہیں، اس مضمون میں اور ان کی اطاعت اسی وقت ہے جبکہ وہ قرآن اور حدیث کے خلاف نہ ہو. اس کو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں 2 طریقے سے ہمیں بتلایا. نمبر 1 پہلے فرمایا پہلے اللہ کی اطاعت ہے، پھر رسول کی اطاعت ہے، اور پھر اولی الامر کی اطاعت ہے. یعنی پہلے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے بعد حکام. دوسرا آگے فرمایا فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، اگر کسی چیز میں اختلاف ہو جائے، اگر تو متفق ہیں ٹھیک ہے، اگر کسی معاملے میں اختلاف ہو جائے اب بھی حاکم کی بات ماننی ہے. فرمایا فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، تو اس معاملے کو اللہ اور رسول کی طرف، اللہ اور اس کے رسول کی طرف یہ معاملہ حوالے کر لیا کرو. معلوم ہوا کہ پہلے اللہ کی اطاعت ہے اور اس کے رسول کی اطاعت ہے، اس کے بعد حکام کی اطاعت ہے. اوپر بھی فرمایا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، اور جب لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو. معلوم ہوا کہ حاکم کی اطاعت اسی وقت ہے جب وہ عدل و انصاف کے ساتھ فیصلہ کرے. گزشتہ درس میں گزر چکا کہ عدل و انصاف کے ساتھ فیصلہ نہ کرنا، شوق دکھانا کہ مجھے یہ عہدہ دیا جائے اور مجھے قاضی اور جج بنایا جائے، فرمایا رشوت کا لالچی ہے.
یہ دنیا کو چاہتا ہے. مفتی عاشق الہی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا جو کہتا ہے مجھے عہدہ دو. حضرت یوسف علیہ السلام کا معاملہ اور تھا کہ ان کو پتا تھا اگر میں اس عہدے پر نہیں آیا تو کوئی اور آ جائے گا, خیانت نہ ہو جائے. یہ حالات استثناء ہوتا ہے اس میں کہ اگر کسی کو پتا ہو کہ اللہ نے مجھے اپنا خوف دیا ہے, خشیت دی ہے, اگر میں اس عہدے پر نہ آیا تو کوئی غلط آدمی نہ آ جائے, پھر وہ مطالبہ کرے, وہ معاملات الگ ہیں. لیکن شوق کہ مجھے منتخب کریں, اور سب تفصیلات گزشتہ دروس میں گزری, ابھی اس کا موقع نہیں ہے. تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو پہلے اطاعت ہے اللہ کی, اور اطیعوا الرسول, اور رسول کی اطاعت ہے. وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ, تو اولو الامر سے مراد نمبر 1 قول یہ ہے کہ اس سے مراد فقہا ہیں اور علماء ہیں, مفتی صاحبان ہیں اور حکام بھی ہیں. حضرت ایک تفسیر میں بھی میں نے پڑھا, مجھے اس کا بھی نام یاد نہیں ہے, فرمایا کہ اگر یہاں پر یہ مراد تھوڑی دیر کے لیے لے لیا جائے کہ اولو الامر سے مراد سے حاکم وقت ہی ہیں, فقہا مراد نہیں ہے. لیکن فرمایا اگر آگے ہم جائیں گے تو ہمیں سمجھ میں آئے گا کہ وہاں تو فقہا ہی مراد ہیں. معلوم ہوا کہ یہ فقہا, یہ مفتی صاحبان, یہ حاکم وقت سے بڑھ کر ہیں. دلیل فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ, اگر کسی معاملے میں اختلاف ہو جائے, فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ, تو اس معاملے کو اللہ اور رسول کی طرف حوالے کر لیا کرو. اب اللہ کی طرف تو سمجھ میں آتا ہے حوالے کرنا, قرآن پاک ہمارے سامنے ہے. رسول جب تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم حیات تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا جا سکتا ہے. اب وہی آ رہا ہے جو لوگ کہتے ہیں حدیث کو ہم نہیں مانتے, ہمارے لیے سے قرآن پاک کافی ہے. اب کیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو دنیا سے پردہ فرما چکے ہیں. اب یہ جو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں, اب اس آیت کا کیا مطلب ہوگا کہ قرآن پاک تو قیامت تک کے لیے ہے, اب تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہیں, پردہ فرما چکے ہیں. اگر اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول سے پوچھو, رسول تو پردہ فرما چکے, معلوم ہوا یہاں اب رسول سے مراد چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پردہ فرما چکے ہیں, تو رسول سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے, وہ مراد ہے. فردوہ الی اللہ والرسول, اور وہ کون بیان کریں گے؟ علماء اور فقہا. یعنی حاکم کو بھی چاہیے کہ وہ حکام اور فقہا کی طرف رجوع کرے. ایک تفسیر مظہری میں عجیب و غریب ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک حاکم وقت نے ابو حازم رحمۃ اللہ علیہ جو بڑے فقیہ تھے, ان سے کہا کہ تم نے قرآن پاک میں نہیں پڑھا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم, کہ میں حاکم ہوں میری اطاعت کرو, تم نے کیوں نہیں میری اطاعت کرتے؟ تو کہا کہ آپ نے آگے نہیں پڑھا, آگے کیا لکھا ہے؟ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ, کہ اگر تم کسی بات میں ہمارا تم سے اختلاف ہو جائے تو ہم اللہ اور اس کے رسول کی طرف معاملے کو لے کر جائیں گے, قرآن اور حدیث کی طرف جائیں گے. تو یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم, اے ایمان والوں اللہ کی اطاعت کرو, واطیعوا الرسول, اور اس کے رسول کی بھی اطاعت کرو, یعنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اور وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ, اور تم میں سے جو صاحب اختیار ہوں ان کی بھی اطاعت کرو. اصل اطاعت اللہ تعالیٰ کی ہے, ان الحکم الا للہ, لیکن اللہ ہی کے حکم سے ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں گے, ان کے فرمان علی شان کو دیکھیں گے, اور فقہا اور علماء اور حکام کی بھی اطاعت کریں گے, جس کی تفصیل گزر گئی. جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ حکام کی اطاعت مطلقاً نہیں ہے, بلکہ اس وقت ہے جبکہ وہ قرآن اور حدیث کے مطابق فیصلہ کریں, ورنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق, کہ جہاں خالق کی نافرمانی آ جائے وہاں کسی بھی مخلوق کی اطاعت جائز نہیں ہے. اور یہاں پر بھی قرآن پاک کی بھی اس آیت میں یہی مضمون ہے. فَإِن تَنَازَعْتُمْ, اب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ہمیں کسوٹی دے دی کہ جب بھی آپس میں جھگڑا ہو, کوئی بھی معاملہ ہو, آپس میں اختلاف ہو جائے, تو ہمارا معیار کیا ہو ہمارے نزدیک؟ قرآن اور حدیث. فَإِن تَنَازَعْتُمْ, پھر اگر تمہارے درمیان کسی چیز میں اختلاف ہو جائے, فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ, تو اس معاملے کو اللہ کی طرف لوٹاؤ, والرسول, اور اس کے رسول کی طرف لوٹاؤ. کیا مطلب؟ قرآن اور حدیث. ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر, اگر تم, اب جیسا کہ میں نے عرض کیا, اب اس معاملے کو کس طرح سمجھایا کہ جب جھگڑا ہو تو قرآن اور حدیث کی طرف آگے فرما رہے ہیں. یہ اس وقت ہے
ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، اگر تم اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہو تو تمہیں یہی معاملہ کرنا پڑے گا، جب اختلاف ہو جائے تو قرآن تو اللہ اس کے رسول کی طرف جانا پڑے گا۔ آگے فرمایا ذالک خیر واحسن تأویلا، یہ امور سب بہتر ہیں۔ ذالک، اس ضمیر سے مراد کیا ہے؟ پیچھے جو باتیں گزری، اللہ کی اطاعت، رسول کی اطاعت، اولو الامر کی اطاعت، اور اگر اختلاف ہو جائے کسی معاملے میں تو اللہ اس کے رسول کی طرف معاملے کو لے جانا، قرآن و حدیث کی طرف لے جانا۔ ذالک، یہ سب امور خیر، بہتر ہیں، واحسن تأویلا، اور ان کا انجام سب سے بہتر ہے۔ حضرت حکیم الامت مجدد الملت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، کیا مطلب؟ یہ امور دنیا میں بھی بہتر ہیں اور آخرت میں بھی ان کا انجام سب سے بہتر ہے، کیونکہ جب ان باتوں پر ہم عمل کریں گے، ان تمام باتوں پر امانت کا ادا کرنا، عدل و انصاف کے ساتھ فیصلہ کرنا، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنا، حاکم وقت کی اطاعت کرنا، تو دنیا میں امن ہوگا اور راحت ہوگی، جھگڑے نہیں ہوں گے، اور آخرت میں نجات ملے گی، کامیابی ملے گی۔ حضرت مفتی عاشق الہی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر انوار البیان میں اس میں تفصیلاً ایک مضمون لکھا ہے، اس میں حضرت نے، میں اس میں مختصراً عرض کروں گا کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اللہ اس کے رسول اور اولو الامر کی اطاعت کا حکم دیا، اور یہ فرمایا جب کسی کو امیر بنا لیا جائے، حاکم بنا لیا جائے تو اس کی بات مانیں گے تو ہمارے آپس میں اتحاد ہوگا۔ اسی طرح اگر امیر کسی کو عہدہ دے دے، کوئی ذمہ داری کسی کو دی، کوئی ذمہ داری کسی کو دی، کوئی کس کو دی، تو ان کی اطاعت بھی کرنا۔ اسی طرح اگر مسلمان اپنے کسی جماعت کا کسی کو امیر بنا لیں، ان کو اپنا بڑا بنا لیں، سفر کا معاملہ ہے اور کوئی گھر کا معاملہ ہے، جو بھی معاملہ ہے، تو اس امیر کی اطاعت کریں گے تو آپس میں اتفاق رہے گا۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حدیث شریف میں، جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی، اور جس نے امیر کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی، اور جس نے امیر کی نافرمانی کی اس نے میری نافرمانی کی۔ لن تنالوا البر، چوتھے سپارے میں وشاورہم فی الامر، آدھا پارہ جہاں ہوتا ہے وہاں تفصیل اس امیر کے بارے میں باتیں عرض کی تھی کہ امیر کیسا ہونا چاہیے، اس کی رائے، پھر مشورہ، اس آداب کیا ہیں، وہ سب عرض کیا تھا۔ ایک روایت میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان آدمی پر بات سننا اور فرما برداری کرنا واجب ہے، یعنی امیر کی، دل چاہے یا نہ چاہے، جب تک گناہ کا حکم نہ دیا جائے۔ جب گناہ کا حکم دیا جائے تو کوئی بات سننا نہیں اور کوئی فرما برداری نہیں ہے۔ حضرت مفتی عاشق الہی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، آج حالات یہ ہیں جب کسی کو عہدہ ملتا ہے اور وہ امارت سنبھالتا ہے، امیر بن جاتا ہے، وزیر بن گیا، صدر بن گیا، کوئی عہدہ مل گیا، تو وہ لوگوں سے کہتا ہے کہ ہم اولو الامر ہیں، ہماری بات مانو، جس طرح ہم چاہتے ہیں تمہیں ہماری بات ماننی پڑے گی۔ لیکن وہ یہ نہیں دیکھتے کہ ہم جس بات کا حکم دے رہے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی تو نہیں، خود بھی نافرمان ہوتے ہیں اور اپنے جو ماتحت ہیں ان سے بھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہیں۔ آگے حضرت فرماتے ہیں، جب کوئی بات منوانی ہو اور جاہلی قانون کے مطابق کوئی فیصلہ کرنا ہو یا آرڈیننس جاری کرنا ہو تو آیت مذکورہ بالا ریڈیو اور ٹی وی پر نشر کرا دیتے ہیں اور لوگوں کو یہ باور کراتے ہیں کہ ہمارا فرمان واجب العمل ہے۔ قرآن پاک کی آیت سنا دی اور اس کا ترجمہ غلط سلط فیصلے سنائے جا رہے ہیں۔ حدود قائم نہیں کرنی ہے، یعنی سزائیں، اب اس کا تفصیل موقع نہیں، ہر درس میں تفصیل تو نہیں ہو سکتی۔ چوری کوئی کرے، ڈاکہ ڈالے، جو اسلامی سزائیں ہیں، کوئی زنا کرے تو غیر شادی شدہ ہے تو 100 کوڑے، شادی شدہ ہے رجم، شرائط کے مطابق۔ یہ جتنے یہ شرائط ہیں، حدود، قصاص، دیت، حتیٰ کہ اگر ہم فقہ کی کتابوں میں دیکھیں گے، کوئی کسی کا آنکھ کاٹ دے، ناک کاٹ دے، زخم، اور ہر ایک کوئی کسی کو گالی دے دے، سب کے احکامات قرآن و حدیث میں موجود ہیں۔ چونکہ قرآن سے دور، حدیث سے دور انگریزوں کا قانون سامنے ہے اور ان پر عمل کرنے کو اپنا فخر سمجھتے ہیں، اور قرآن اور حدیث کے فیصلوں پر عمل کرنے کو جہالت سمجھا جاتا ہے، اور کہا جاتا ہے کہ تم پتھروں کے ملکوں میں چلے جاؤ گے، پتھروں کے حالات میں چلے جاؤ گے، مختلف انداز سے ڈرایا جاتا ہے۔ اور پہلے بھی عرض کیا، جو زنا کر رہا ہے اس پر رحم آ رہا ہے، اور جس بیچارے کا معاملہ ہوا اس کی کوئی فکر نہیں۔ چوری کر رہے ہیں، ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے، لوگوں کے لاکھوں کروڑوں روپے لوٹ لیے،
ان کے جن کے لاکھوں کروڑوں روپے لوٹے گئے ان پر رحم نہیں آتا. جو ڈاکہ ڈال رہا ہے اس پر رحم آتا ہے کہ جی اس کو یہ سزا مت دو, اس کے یہ ہاتھ مت کاٹو, یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا. اس بیچارے کی جو کمائی ضائع ہو گئی, اتنی محنت کی برسوں کی کمائی, اس پر رحم نہیں آتا. وجہ کہ قرآن پاک سے دوری. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب زانیوں کو تم کوڑے مارو تو فرمایا وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ. تمہیں کوئی نرمی نہ کہ ارے بیچارے کو کوڑے لگ رہے ہیں اور بیچارے پر رجم کیا جا رہا ہے, پتھر مارے جا رہے ہیں, ابھی شرائط کا موقع نہیں. کیا شرائط ہیں رجم کی, کوڑوں کی, اس کا بھی موقع نہیں ہے. تو ان پر رحم آتا ہے. فرمایا رحم مت کرنا. آگے ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر, اگر تم اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہو. ولا مجھے تھوڑا ڈر ہوا تھا شاید آیت غلط نہ پڑھ لی ہو, سے پڑھی تو وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ, اور تم میں کوئی نرمی نہ پکڑے ان دونوں کے معاملے میں. الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِئَةَ جَلْدَةٍ, زانی مرد اور زانی عورت ان میں سے ہر ایک کو 100 کوڑے مارو جبکہ وہ غیر شادی شدہ ہوں. قرآن پاک کا صاف حکم آ گیا وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ. اب بتائیے ایک مرد اور عورت کو 100 کوڑے لگ جائیں اور جگہ جگہ لوگوں کو پتا چل جائے, اب کسی کی ہمت ہوگی؟ یہ ہے اسلامی حکم. ایک آدمی نے کسی کی چوری کی اور ڈاکہ ڈالا. چوری اور ڈاکے میں تھوڑا سا فرق ہے. چوری کہتے ہیں چھپ کر کسی کی چیز اٹھانا, یہ ہے چوری, اور ڈاکہ ہے ہتھیار کے زور پر ڈرا دھمکا کر کسی سے مال لینا, یہ ڈاکہ ہے. چوری کی سزا ہے ہاتھ کاٹنا, ڈاکے کی سزا ہے ایک دایاں ہاتھ تو بایاں پاؤں. اب آپ بتائیں, ہم خود سوچیں اگر ایک آدمی کو ڈاکہ ڈالنے پر, موبائل چھیننے پر, مال چھیننے پر یہ سزا مل جائے کہ اس کا دایاں ہاتھ کاٹ دیا جائے, بایاں پاؤں کاٹ دیا جائے, آگے کی سزائیں اور ہیں, بتائیے کسی کی ہمت ہوگی؟ وہ بھوکوں مر جائے گا, فاقوں مر جائے گا, لیکن وہ ڈاکہ نہیں ڈالے گا. لیکن وہی بات ہے کہ اسلامی سزائیں نہیں ہیں, لوگ جری ہو جاتے ہیں. ورنہ اسلامی سزا ہو تو وہاں کا حاکم اور امیر یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ میرے ملک میں ایک کونے سے دوسرے کونے تک اگر کوئی عورت زیور سے لدی ہوئی ہو اور تنہا چلتی چلی جائے, کسی کی مجال نہیں ہے کہ اس کو ہاتھ لگا دیں. اور یہاں پر کسی کے پاس پسٹل بھی ہو, اس میں بھی ہمت نہیں کہ وہ 10 لاکھ روپے یہاں سے لے کر جوڑ تک بھی چلے جائیں, اس میں بھی اتنی ہمت نہیں ہے. ایسے حالات تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نرمی مت کرنا, ارے بیچارے کے ساتھ یہ ہو گیا. خیر تو فرمایا کہ قرآن پاک نہیں اور اپنی معاملات آتے ہیں تو یہ آیت سنا دی جاتی ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ امام المسلمین پر واجب ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نازل فرمودہ احکام کے مطابق فیصلہ کرے, امانت ادا کرے. وہ جب ایسا کرے گا تو رعیت پر واجب ہوگا کہ اس کی بات سنیں اور فرما برداری کریں. مضمون طویل ہے, بس اتنا ہی کافی ہے کہ ایسی یہاں تک کہ حدیث شریف میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر ایک حبشی آدمی بھی تمہارا حاکم بنا دیا جائے, حبشی آدمی, تو اس کی بھی اطاعت کرنا. ایک روایت میں تو یہاں تک کہ اگر وہ حاکم ایسا ہو جس کا سر کشمش جیسا ہو, بتائیے, تو اس کی بھی تمہیں اطاعت کرنی ہے. یہ حاکم فرمایا جی وہ ایک حدیث مل گئی جو مجھ سے رہ گئی تھی. فرمایا اگر تم پر ایسا شخص امیر بنا دیا جائے جس کے ناک کان کٹے ہوئے ہوں, وہ تم کو اللہ کی کتاب کے مطابق لے کر چلتا ہو تو اس کی بات سنو اور اطاعت کرو. اللہ تعالی ہم سب کو قرآن پاک کے احکامات کی سمجھ عطا فرمائے. قرآن پاک پر چلنا اللہ تعالی ہمارے لیے آسان فرما دیں. تو اللہ تعالی کی اطاعت اور اس کے رسول کی اطاعت, وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ, اور تم میں سے جو صاحب اختیار ہوں ان کی بھی اطاعت. لیکن یہاں پر ایک بات ذہن میں رکھیں کہ ہم یہ فیصلہ نہیں کریں گے کہ حاکم قرآن کے خلاف چل رہا ہے, ہم اس کی اطاعت نہیں کریں گے. یہ ہمارے بڑوں کا کام ہے, مفتی صاحبان کا کام ہے. وہ ایک آدمی جو لوگ ہوتے ہیں ان کو پتہ بھی نہیں ہوتا, وہ جذبات میں آ جاتے ہیں کہ بس یہ اطاعت نہیں کر رہا. یہ علماء کرام اور مفتی صاحبان ہمیں سمجھائیں گے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. آج انشاءاللہ تعالی مغرب کے بعد یہاں پر حضرت مفتی نعیم صاحب دامت برکاتہم حج کے مسائل کی نشست میں بیان فرمائیں گے. اور عورتوں کے لیے B41 مرکز سمبولر سوسائٹی مرکز تربیت خواتین میں اس کا پردے سے انضام ہے.